انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، سنا دیجئے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سکھا دیجئے کہ بفضل اللہ، کہ جب بھی میرے بندوں کو میرا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب بھی میرے بندوں کو میری رحمت ملے، کیا کیا ملے؟ اس کا فضل اور اس کی رحمت۔ تو محبوب ان کو سمجھا دے کہ میرا فضل اور میری رحمت ملنے پر شور نہ مچائیں، بوتھی نہ بگاڑیں، جلیں کوڑے نہیں، بلکہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دھوم دھام سے خوشیاں منائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ میرا فضل ملے تو خوشیاں کرنا، میری رحمت ملے تو خوشیاں کرنا؟ یہ اللہ کیوں فرماتا ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کے کسی استاد صاحب نے آپ کو دیا انعام کہ بیٹا یہ تیرا انعام ہے، یہ پین ہے، کتاب ہے، کوئی چیز انعام دی، اور آپ انعام لے کر مجھے بتائیں، ان کو بتائیں، دیکھو جی دیکھو، مجھے میرے استاد جی نے انعام دیا ہے۔ جو آدمی اپنے استاد کے دیے انعام کی خوشی کرے، چرچا کرے، کیا خیال ہے جب استاد کو پتا چلے گا کہ میرے شاگرد نے تو میرے انعام کی بڑی قدر کی ہے، بڑی خوشی کی ہے، تو انعام دینے والا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا۔ لیکن شاگرد بھی ہوتے ہیں نا قسم قسم کے، نسل و نسلی۔ اگر شاگرد مل جائے بے قدرہ، اپنے استاد کے دیے ہوئے انعام کو لے کر اس کی قدر نہ کرے، پھینک دے، تو جب استاد کو پتا چلے گا کہ میرے شاگرد نے میرے دیے انعام کی قدر ہی نہیں کی، تو کیا خیال ہے اب استاد سن کر خوش ہوگا یا ناراض؟ ناراض۔ بس سمجھ لو اللہ فرماتا ہے، میرے بندو تم ہو میرے بندے، میں ہوں تمہارا خالق، تم ہو عبد، میں ہوں معبود، میں تمہیں انعام دیتا ہوں، تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، تو میرا انعام لے کر، میری نعمتیں لے کر جلنا نہیں، کڑنا نہیں، دل تنگ نہیں ہونا، بلکہ میں اللہ کا دیا ہوا انعام ملنے پر خوشیاں منانا۔ خوشی تم مناؤ گے، خوش پروردگار ہو جائے گا۔
اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کتنے ہی فضلوں سے نوازا ہے، لیکن اس ساری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، اللہ سے خود پوچھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر نذیر بنا کر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ پیارے محبوب وبشر المؤمنین، ان مومنوں کو مبارکباد دے دو، بشارت دے دو۔ پیارے تیرا شاہد بن کے آنا، تیرا مبشر نذیر بن کے آنا، تیرا داعی اللہ اور سراج منیر بن کے آنا، یہ کوئی اللہ کا چھوٹا سا فضل نہیں، بلکہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یہ اللہ کا فضل کبیر ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ جب اللہ کا چھوٹا سا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ، اور جب اللہ کا سب سے بڑا فضل پیارا مصطفیٰ ملے تو ایمان والو دھوم دھام سے جشن مناؤ۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کب خوشی کرنی ہے؟ جب اس کا فضل ملے اور جب اس کی رحمت ملے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی نبی کریم علیہ السلام ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور یہ پروردگار کی قسم ہے، یہ سرکار کے آنے پر خوشی کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ آپ تو آپ ہیں، آپ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، سرکار کے امتی ہیں۔ اگر کبھی کسی دشمن نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منا لی، اللہ کی رحمت سے وہ بھی نہیں خالی گیا۔ اگر تو خوشی منائے گا تو کس طرح خالی چلا جائے گا؟ دیکھیے، جب سرکار کا میلاد شریف ہوا، سرکار پیدا ہوئے، ابو لہب کی ایک لونڈی جس کا نام ہے سویبہ، اور یہ یاد رہے کہ یہ جو سویبہ ہیں انہوں نے چند دن تک نبی کریم علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا ہے، حضرت حلیمہ کے آنے سے پہلے۔ تو یہ بھاگی بھاگی آئیں ابو لہب کے پاس اور آ کے کہنے لگیں، ابو لہب تجھے مبارک ہو،
काहे की? तेरे घर यतीम भतीजा पैदा हुआ है। अच्छा, भाई अब्दुल्ला के घर लड़का पैदा हुआ है? कहने लगी हां। बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। ये हमारे भी कई इलाकों में रवाज है कि घर में लड़का पैदा हो तो नाई को या किसी और को भेजते हैं, जा जाके चाचे को मामे को मुबारक दे आ। वो जब चचा को, मामू को, दूसरे अजीज को, रिश्तेदार को जाके मुबारक देता है ना, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें भतीजा दिया है, भांजा दिया, तो खुश होता है। तो खुश होकर मुबारक देने वाले को इनाम देता है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई 100 रुपया देगा, कोई 500 रुपया देगा, कोई 1000 रुपया देगा। कोई जिम्मेदार टाइप हुआ तो कहेगा वाह अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, बड़ी देर के बाद घर में अल्लाह ने बूटा लगाया, चल ये तू भैंस ही ले जा इनाम के अंदर। ये रवाज है, आप भी जानते हैं। बस समझ लो उसको भी बड़ी खुशी हुई। उसने अपने दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से किया इशारा और मुबारक देने वाली को कहने लगा हरर तो के या सुवैबा, ए सुवैबा जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। उसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की खुशी मनाई, लेकिन यह भी याद रहे कि उसने नबी समझ के मीलाद नहीं मनाया था। उसने मीलाद मनाया था अपना भतीजा समझकर। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, अब यही चचा जिसने 40-43 साल पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद पर खुशी का इजहार किया था, लौंडी को आजाद किया था, वही चचा अब मेरे आका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जितना तंग मुझे मेरे इस चचा ने किया है उतना तंग मुझे कभी किसी और ने नहीं किया। और ये अबू लाब इतना बड़ा लानती है कि जब तक हमारे कारी साहिबान इस पर 4 तबर्रे न भेज लें, इसकी मुजम्मत न कर लें, इनका भी कुरान पूरा नहीं होता। देखिए अल्लाह ने उसकी मुजम्मत में पूरी सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। और इस पर लानत भी इतनी पड़ी थी अबू लाब पर। ये मरा तो चीचक की बीमारी से मरा। अब इसके सगे बेटों ने भी इसको दफन नहीं किया, लाश पड़ी रही। 2-3 दिन के बाद इसकी लाश ने बू देनी शुरू कर दी। अब लोगों ने बेटों से कहा तुम्हारा अब्बा था, उसकी लाश बू दे रही है, कुछ करो इसका। अब उन्होंने हाथ लगाना अपने बाप को गवारा नहीं किया, लंबी लंबी डांगें पकड़ ली और यूं ना उसकी लाश के पास डांगें करके ना धक्का दिया। इस तरह धक्के दे देकर एक गड्ढे के अंदर उसको गिराया, ऊपर से दीवार गिरा दी, पत्थर फेंक के यूं उसकी कब्र बनी। ये नबी पाक के गुस्ताख का अंजाम हुआ दुनिया में। लेकिन उसने एक मर्तबा मिलाद मनाया था, अल्लाह की रहमत से खाली नहीं गया। जब मर गया, उसके मरने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के दूसरे चचा हजरत अब्बास ने देखा ख्वाब, और यह बुखारी शरीफ के अंदर है। ख्वाब देखा तो फरमाया अबू लाब तेरा क्या हाल है? कहने लगा बड़ा ही बुरा हाल है, मेरे दाईं तरफ आग है, बाईं तरफ आग है, आगे आग है, पीछे आग है, ऊपर आग, नीचे आग, हर वक्त में आग के अंदर जलता रहता हूं।
بڑی تکلیف ہے، لیکن ساتھ ہی بولا، کہنے لگا بھائی عباس ایک بات ہے، جب بھی پیر کا دن آتا ہے، پیر کی رات آتی ہے، میرے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے سفید سفید رطوبت نکلتی رہتی ہے، میں وہ انگلی منہ کے اندر رکھ کے چوستا رہتا ہوں، مجھے 24 گھنٹے عذاب کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ تجھ پر کرم کیوں ہوا؟ کہنے لگا وہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ میرا عمل پسند ہوا، میرے لیے پیر کی رات تخفیف کی رات ہو گئی، میرے لیے پیر کی رات عذاب بہت ہلکا ہو گیا۔ حدیث شریف تو ختم ہو گئی، حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا، امام قسطلانی نے لکھا، امام زرقانی نے ارشاد فرمایا، ابن جوزی بھی بولے یارو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، خود نجدیوں کے امام اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کے سگے بیٹے عبداللہ نے مختصر سیرت الرسول کے صفحہ 13 پر یہ حدیث نقل کر کے آگے لکھا، اے نبی کا میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو، وہ تو نبی کا گستاخ تھا، تم تو نبی پاک کے غلام ہو، اس نے میلاد منایا تھا بھتیجا سمجھ کر، تم میلاد مناتے ہو اللہ کا محبوب سمجھ کر، جب وہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں گیا تو تم بھی اللہ کی رحمت سے